تیار کرنا ہے کہ ہمارے قریب کوئی سانپ اور بچھو خدا نہ خواستہ آتا ہے تو آ جائے، ایسا کوئی نہیں آنا چاہیے جو ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی محبت ہی لے جائے، ایسا کوئی نہیں آنا چاہیے۔ یاد رکھیں اور سمجھ لیں اس بات کو کہ رب تعالیٰ نے کائنات میں جس کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی وہ میرے اور آپ کے رسول کو عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ نے سب سے زیادہ علوم اپنے رسول کو عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کی کنجیاں دے کے رب تعالیٰ نے بھیجا۔ محبوب پاک کے دست مبارک میں اللہ نے اختیار دیا، محبوب جس کو چاہے حلال کر سکتے ہیں، جس چیز کو چاہے حرام کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ معجزات عطا فرمائے کہ محبوب فرماتے ہیں میرا دل کبھی نہیں سوتا، آنکھ اگر کبھی بند ہو بھی جائے تو پھر بھی میں کائنات کا مشاہدہ کرتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے اپنے محبوب پاک کو نوازا۔ امت مسلمہ کو تو اپنا سر اٹھا کر کے جینا چاہیے کہ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کے امتی ہونے کے لیے اللہ کے نبی دعائیں کرتے رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں حکم دے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، ایک نہیں، اپنا نہیں، بیگانہ نہیں۔ تمام مفسرین کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں جب اللہ اور رسول حکم دے تو آ جاؤ۔ رب نے تو کبھی ظاہری صورت میں آ کے کسی کو حکم دیا ہی نہیں، حکم تو جس کو بھی دیتے تھے مصطفیٰ ہی دیتے تھے۔ رب فرما رہا ہے جب میرا نبی حکم دے تو سمجھ لو خدا نے ہی حکم دیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خدا کی بات ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اللہ کا ہاتھ ہے، سید عالم کا دینا اللہ کا دینا ہے، حضور کا روکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا روکنا ہے۔ اور بلکہ اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی کہ رب فرماتا ہے جس سے میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے میں بھی اسی سے راضی ہو جاؤں گا، اسی سے راضی ہو جاؤں گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو؟ میرے بھائی سمجھیے گا، بخاری شریف، ترمذی شریف، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے کیا غرض تھی نماز سے اور مجھے کیا خبر تھی سجود کی، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ نماز ادا فرما رہے تھے، نماز ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، حضور علیہ السلام نے ان کو آتے دیکھا مسجد میں تو باہر ایک ستون کے پیچھے گویا وہ نماز پڑھنے لگے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تھا، حضور نے دیکھا تھا، تشریف لائے، حاضر ہوئے ہیں۔ محبوب نے آواز دی سعید سعید، ایک دو دفعہ محبوب نے فرمایا، وہ کہتے میں نے جلدی سے نماز مکمل کی، اور جب میں در رسول پہ حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے آنے میں دیر کیوں کی، دیر سے کیوں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کہا یا رسول اللہ کیا قرآن مجید کی کس آیت پہ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا رب نہیں فرماتا کہ جب اللہ رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ معنی یہ ہوا کہ تمہیں نماز توڑ کر کے آنا چاہیے تھا، توڑ کر۔ اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے اس حدیث کی روشنی میں، اگر کسی شخص کو حضور نماز کی حالت میں پکارے کہ آ جاؤ، وہ نماز پڑھ رہا ہو، حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز چھوڑ کے در رسول پہ حاضر ہو جائے، وہ نماز چھوڑ کے در رسول پہ آئے، حضور کی بات سنے، اور جب واپس جائے نا تو نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جہاں سے توڑی تھی وہیں سے شروع کر لے۔ نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جہاں سے توڑی تھی وہیں سے شروع کر لے، اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، بس اسی طرح نماز مکمل کر لے، اس لیے کہ جب تک مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں رہے گا وہ نماز میں ہی شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نماز میں ہی شامل فرمائیں۔ بھائی تو کس طرح کی بات سن کے آ گیا ہے اور آ کے پوچھنے لگا ہے کہ مجھے فلاں آدمی کہہ رہا تھا کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتاؤ
وہ نماز ادا کیسے ہوگی جس نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہیں آئے گا؟ وہ ادا ہی کیسے ہوگی جس میں حضور کا خیال نہیں آئے گا، جس میں تم کہو گے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ وہ نماز کیسی ہوگی جس میں تم پڑھو گے نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ کیسے وہ نماز ادا ہو؟ بھائی یاد رکھیں، خیال فرمائے اس بات کا، لوگ بڑے بڑے عجیب روپ بنا کر کے لوٹ رہے ہیں۔ ہماری جماعت کا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں، اپنے درویشوں سے کٹے ہوئے، ہمارے ذہن کی جو چھوٹی چھوٹی سطح ہوتی ہے، میرے جیسے لوگ اپنا ایک زاویہ نگاہ بنا لیتے ہیں، اپنے تئیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، علماء کی صحبت میں نہیں جاتے، مشائخ کے ارشادات کو نہیں سنتے، اور بعض اوقات ایسے چوروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو چرانے پہ بھی آتے ہیں تو ایمان چرا کر کے لے جاتے ہیں، جو لوٹنے پہ بھی آتے ہیں تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو لوٹ کر کے لے جاتے ہیں۔